والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر قرآن کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے. سورہ مائدہ سے ہمارا درس جو ہے وہ رواں دواں ہے. آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ترجمہ: اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. عزیزان گرامی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ مجھ سے ڈرو اور میری طرف وسیلہ ڈھونڈو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہوا. وسیلے کا معنی کیا ہے؟ وسیلے کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مولانا صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ تو شریعت سے زیادہ قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت زیادہ قریب ہے، پھر وسیلے کی کیا ضرورت؟ اور بے شک قرآن مجید فرقان حمید گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شریعت سے بھی زیادہ قریب ہے. سورہ قاف آیت نمبر 16 ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم انسان کی شریعت سے زیادہ قریب ہیں، یہ اللہ فرماتا. دوسرے مقام پر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے محبوب، جب بندے میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں. آیت کے معنی پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں اپنے بندوں کے قریب ہوں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تو اپنے بندوں کے قریب ہے، لیکن بندہ اللہ کے قریب نہیں. بندہ جو ہے اللہ کے قریب نہیں ہے. اگر بندہ اللہ کے قریب ہوتا تو بخاری کی حدیث قدسی میں کبھی یہ نہیں فرمایا جاتا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ فرائض و واجبات کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو وہ میرا قرب پاتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے. اس حدیث قدسی سے بھی پتہ چلا کہ اللہ قریب ہے لیکن بندہ قریب نہیں ہے. بندے کو قریب ہونے کے لیے وسیلے کی ضرورت عزیزان گرامی پڑتی ہے. اسی طرح ہم گناہگار اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اس کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں. اب آئیے قرآن مجید سے تو ثابت ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو. اب عزیزان گرامی، پڑوسی کہنے لگے مولانا صاحب
اس آیت میں وسیلے سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، صدقات و خیرات ہے، یعنی اعمال صالح ہیں، نیک بندے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ اتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی 60 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا، کوئی 50 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 20 سال سے، اتنے بیٹھے ہیں۔ کوئی مجھے یہ لکھ کر دے سکتا ہے کہ میرا ایک سجدہ قبول ہوا ہے؟ کوئی نہیں لکھ کے دے سکتا۔ صرف اللہ کی رحمت پر امید رکھے ہوئے ہم عبادت کرتے ہیں کہ مولا تو چاہے تو قبول فرما لے، تو چاہے تو رد فرما دے، تو کریم ہے، تو ہمارا بادشاہ ہے، تو ہمارا جو ہے شہنشاہ ہے، تو رد فرما دے۔ تیرے دست قدرت کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ کوئی بھی شخص جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ لیکن اتنے بیٹے ہیں، میں سب سے پوچھوں، کیا انبیاء اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ کیا رسول پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کیا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ کیا اولیاء کامل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ اب بتائیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کا وسیلہ پیش کرو، نیک لوگوں کا نہیں، تو ذرا سوچئے کہ جن کے قبول ہونے یا نہ ہونے، جن کے مقبول ہونے یا نہ ہونے میں شک ہے، جب ان کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے تو جو مقبول ہستیاں ہیں ان کا وسیلہ تو زیادہ پیش کرنا جائز ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اس سے بھی ان کے باطل عقیدے کا رد ہو گیا۔ اچھا، ایک اور بات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیے مولانا صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اتنی عظیم ہستی ہے، بغیر ستون کے اس نے آسمان کو قائم و دائم رکھا، بغیر کسی سہارے کے سورج اپنی جگہ موجود ہے، بغیر کسی سہارے کے چاند اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ جب چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی حضرت آدم کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے۔ کیا اللہ وسیلے کا محتاج ہے؟ جو آپ دعاؤں میں یہ کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، غوث اعظم کے وسیلے سے دعا قبول فرما، کیا وہ وسیلے کا محتاج ہے؟ یہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے عوام کو پریشان کیا جاتا ہے۔ آپ نے ان کو جواب یہ دینا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ کسی ذریعے کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم وسیلے کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ وسیلے کا بے شک محتاج نہیں ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے ہم وسیلے کے محتاج ہیں۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیت نمبر 89 پہلا پارہ۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل لوگ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے، جب ہوتی تو سرکار کے وسیلے سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا فرماتا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ترجمہ، جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی، وہ ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اس نبی امی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف دعا مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے یہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح کے لیے دعا مانگتے تھے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں اسی طرح امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں صفحہ نمبر 115 پہلی جلد پر فرماتے ہیں کہ جب یہود کسی سے جنگ کرتے تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کا نام لے کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے، اور یہود
کس طرح دعا کرتے؟ امام راضی جملہ نقل کرتے ہیں، اللہم افتح علینا وانصر بالنبی الامی، اے ہمارے رب نبی امی کے صدقے ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ جب وہ نبی امی، نبی آخر الزمان کے وسیلے سے دعا کرتے، پھر جب جنگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا فرماتا تھا۔ اب بتائیے اگر وسیلہ ناجائز ہوتا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں اس کا ذکر کبھی نہ ہوگا۔ اب آئیے، کوئی سوال پوچھ سکتا ہے کہ مولانا صاحب کیا نبی پاک علیہ السلام نے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے؟ احادیث میں یہ موجود ہے۔ ہاں، امام ابن ماجہ حدیث نقل کرتے، حدیث نمبر 1443، اللہ اکبر، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ایک نابینا صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو روشن کر دے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے اگر تو چاہے تو صبر کر، یہ تیرے لیے اجر ہے۔ اور کتنا بڑا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندہ مومن کی آنکھیں لیتا ہوں تو قیامت کے دن اس کے بدلے اسے جنت عطا کروں۔ اور نابینا کے لیے یہ بھی سعادت ہے کہ دنیا میں وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں کو روشن کرے گا تو نابینا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے گا، رب تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ تو یہ سعادت حضور علیہ السلام فرماتے اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے بہتر ہے، تو اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ کے محبوب نے دعا نہیں کی بلکہ فرمایا دعا میں تجھے تعلیم دیتا ہوں، یہ دعا تو جا کر مانگ۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا اچھی طرح وضو کر، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد کس طرح دعا کر، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ تقضی لی، اللہم فشفعہ فی۔ ترجمہ، یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تیرے نبی رحمت کے وسیلے سے حاضر ہوں۔ یہ کون تعلیم دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول اس نابینا کو تعلیم دے رہے ہیں، اس طرح دعا کر، یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تیرے نبی رحمت کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اور آگے سرکار سے استغاثہ کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت روائی کے لیے آپ کو وسیلہ بناتا ہوں، اے مولا کریم میرے حق میں اپنے محبوب کی شفاعت کو قبول فرما۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں وہ چلا گیا، اس نے وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، اس نے سرکار کے وسیلے سے دعا کی۔ ابھی ہماری مجلس جو ہے یہ برخاست نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں یہ جملہ لکھا کہ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ ابھی مجلس تمام نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ وسیلے سے مانگنے کی تعلیم خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی ساری زندگی براہ راست اللہ سے مانگے، وسیلے سے نہ مانگے، تو ہمارا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ وسیلہ مانگنا کوئی فرض، کوئی واجب یا کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اچھا، مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جو لوگ وسیلے کو ناجائز کہتے ہیں، جو لوگ وسیلے کو حرام کہتے ہیں، ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ سے براہ راست یہ
وسیلے کی برکت. اور آگے آئیے، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے مولانا صاحب یہ تو حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں جلوہ گر تھے اس وقت صحابی سے فرمایا کہ تم جو ہے میرے وسیلے سے دعا کرو. آج تو نبی پاک علیہ السلام قبر انور میں چلے گئے، وصال فرما گئے، اب وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ دنیا سے چلے گئے. ایسا بھی سوال کرتے ہیں. آئیے عزیزان گرامی، یہی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا. سرکار کو وصال ہوئے کئی برس ہو گئے، حضرت عثمان غنی کا دور آیا. امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ دور عثمان غنی ہے، ایک غریب آدمی حاجت مند وہ حضرت عثمان غنی کے پاس جاتا، حضرت عثمان غنی توجہ نہیں کرتے. ان کا جو دربان تھا سیکرٹری، وہ حضرت عثمان غنی کے پاس جانے سے اسے روک دیتا تھا. اب وہ غریب پریشان. یہی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حاجت مند کو دیکھا اپنے پاس بلایا. میں کیوں پریشان ہوں؟ وہ کہنے لگا کہ میں حاجت مند ہوں، حضرت عثمان غنی کے پاس جاتا ہوں، امیر المومنین کے پاس، وہ توجہ ہی نہیں کرتے، ان کا دربار جانے بھی نہیں دیتا مجھے. آپ میرے لیے کوئی راستہ نکالیے. حضرت عثمان بن حنیف نے کوئی اسے عزیزان گرامی وظیفہ نہیں بتایا، بلکہ یہی دعا جو سرکار نے اس نابینا کو ارشاد فرمائی تھی، وہی دعا وہی طریقہ اس حاجت مند کو بتا دیا. ابھی حاجت مند گیا، وضو کیا اچھی طرح، 2 رکعت نماز پڑھی اور سرکار کے وسیلے سے دعا کی. اب جب وہ یہ کام کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، اب دربان نے بھی نہیں روکا اور حضرت عثمان غنی نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، ارے تجھے جو چاہیے لے جا، یہ سب تیرا. اب وہ یہ بیچارہ سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میری سفارش حضرت عثمان غنی سے حضرت عثمان بن حنیف نے کی ہوگی. وہ خوش ہو گیا، کام ہو گیا اس کا. جب خوشی خوشی آنے لگا، حضرت عثمان بن حنیف سامنے سے آ رہے تھے. یہ غریب آدمی کہنے لگا، حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں میری سفارش کی. ایسی آپ نے سفارش کی، ارے میرا تو کام ہو گیا، میری حاجت پوری ہو گئی، مجھے کسی نے نہیں روکا. حضرت عثمان بن حنیف مسکرانے لگے، کہنے لگے بندہ خدا، میں نے جو ہے خدا کی قسم حضرت عثمان غنی سے تیرے بارے میں کوئی سفارش نہیں کی. غریب کہتا پھر میرا کام کیسے ہو گیا؟ حضرت عثمان بن حنیف کہنے لگے، ارے جو تو نے محبوب خدا کے وسیلے سے دعا کی تھی، یہ سب وسیلہ مصطفیٰ کی برکتیں ہیں، یہ سب سرکار کے وسیلے سے مانگنے کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے دل کو پھیر دیا اور انہوں نے تیری حاجت کو پورا کر دیا. عزیزان گرامی، اور آگے آئیے، بخاری شریف اٹھائیے، کتاب الاستسقاء. بارش نہیں ہو رہی، اب پریشانی کے عالم میں حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، ہر جگہ قحط سالی، جانور جو ہے مر رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں. اب کیا کرے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مدینے والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا، مسلمانوں ہم نماز استسقاء ادا کریں گے. سارے مسلمانوں نے نماز استسقاء ادا کی. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے نبی حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے، ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں مسند پر بٹھا دیا. نماز استسقاء کرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا تھے، انہیں منبر پر مسند پر بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. حضرت عمر نے کہ اے مالک مولا، اس سے پہلے ہم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اے مالک تو ہم پر بارش برساتا تھا، آج ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چچا حضرت عباس کو وسیلہ بناتے ہیں، مولا ہم پر بارش برسا. راوی کہتے ہیں فاروق اعظم کے ہاتھ ابھی نیچے نہ آئے تھے کہ آسمان نے بارش برسانا شروع کر دیا. بتائیے اگر وسیلے سے مانگنا شرک و بدعت ہوتا
تو سیدنا فاروق اعظم کبھی حضرت عباس کے وسیلے سے مانگتے. یہاں بھی ایک سوال لوگ پیدا کرتے. دیکھیے مولانا صاحب، ہم نہیں کہتے تھے کہ زندے کا وسیلہ ہے، مردہ کا وسیلہ نہیں ہوتا جو دنیا سے چلا جائے. دیکھیے فاروق اعظم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا جو زندہ تھے. ایک بات میں آپ سے پوچھوں عزیزان گرامی، اس مجمع میں یقیناً بڑے بڑے صحابہ ہوں گے، بڑے بڑے صحابہ ہوں گے. حضرت عثمان غنی بھی ہوں گے، حضرت علی بھی ہوں گے. حضرت عمر نے حضور کے چچا کو کیوں بٹھایا؟ سوچنے کی بات ہے. حضرت عثمان غنی بھی ہوں گے، مولا علی بھی ہوں گے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہوں گے، حضرت ابو ذر غفاری بھی ہوں گے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہوں گے. حضرت عمر نے حضور کے چچا کو کیوں بٹھایا؟ اللہ اکبر. علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں بخاری کی شرح میں، مسلمانوں مسند پر تو حضرت عباس بیٹھے تھے لیکن وسیلہ مصطفیٰ جانے رہے. یا رسول اللہ، وسیلہ مصطفیٰ جانے رحمت کا تھا. اگر وہ چاہتے تو کسی بھی سفید داڑھی والے کو بٹھا دیتے، وہ چاہتے تو حضرت عثمان کو بٹھا دیتے، وہ چاہتے مولا مشکل کشا کو بٹھا دیتے. لیکن سرکار کی نسبت جو ہے، اور علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں حضرت عمر نے جب دعا کی اس کے بعد حضرت عباس نے بھی ہاتھ اٹھا دی. حضرت عباس نے بھی ہاتھ اٹھائے. اور کیسے ہاتھ اٹھائے؟ ان کی دعا علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں نقل کرتے. حضرت عباس نے ہاتھ اٹھائے، اے مالک و مولا، میں نے اپنے گناہوں سے لتڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں، لیکن مولا تو جانتا ہے کہ میری نسبت تیرے نبی سے ہے، تیرے محبوب سے ہے. اے مولا آج اس نسبت کی لاج رکھ لے، ہم سب پر بارش فرما، اسی وقت بارش ہونا ضروری ہے. دیکھیے یہ سب سرکار کریم علیہ السلام کے وسیلے کی برکتیں ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. وسیلے سے مانگتے رہیے. یہ دعا اگر کسی کو چاہیے ہو تو آ کر مجھ سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور قرآن سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین.